اللہ رب العزت جسے ایمان کی دولت نصیب فرمائیں اس پر اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کی رحمت اور اس کا فضل ہوتا ہے۔ اور یہ کسی کی قابلیت پر نہیں، کسی کی ذات پر نہیں ہے، کسی کے مال و دار ہونے پر نہیں ہے، یہ خاص اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے کا قریشی سردار، مکے کا قریشی سردار عقبہ بن ابی معیط، اسلام کا سخت دشمن، یہ وہ ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی ہوجری لا کر پھینکی تھی۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے غلام ہیں۔ ابن ام عبد کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ عبداللہ ان کا نام تھا اور باپ کا نام مسعود تھا۔ بات ایک ذہن میں آئی ہے، کسی نے ایک غلام خریدا، جب وہ خرید کر لے آیا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو غلام نے کہا آقا جس نام سے بلا لیں۔ کہا کیا کھائے گا؟ کہا آقا جو آپ کھلا دیں۔ پوچھا پہننے کے لیے کپڑے کیسے پہنے گا؟ تو کہا آقا کے سامنے غلام کی کیا مرضی ہے، جو پہنا دیں۔ تو دل پر چوٹ لگی، دل میں خیال آیا یہ میرا غلام ہے، میں بھی تو کسی کا غلام ہوں۔ میں نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہنے لگا ہے اپنی جس نام سے پکار لیں۔ کھانا کیا ہے؟ جو کھلا دیں۔ پہننا کیا ہے؟ اور کہتا ہے آقا کے سامنے غلام کی کیا مرضی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم بھی کسی کے غلام ہیں، ہم مرضی آپ نہیں کرتے ہیں، غلامی کا دم کسی اور کا بھرتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، خواہشات اپنی پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، غلام کو اللہ نے دولت اسلام اور ایمان دینا تھی، اور قریشی سردار کو بغیر ایمان کے جانا تھا۔ اس کی بکریاں چراتے تھے، بکریاں چرا رہے ہیں، دیکھا دو باوقار شخصیات میری طرف آ رہی ہیں، آئیں اور سفر کی تھکاوٹ، گرمی کی شدت، پیاس میں پانی کی طلب، ان دو شخصیات نے کہا اس کی لڑکپن کی عمر، بچپنا، بکریاں چار رہا تھا، اس سے کہا بچے ہمیں کوئی بکری دے، ہمیں پیاس ہے، ہم دودھ پینا چاہتے ہیں۔ کہا دودھ کے لیے بکری نہیں دے سکتا، بکریاں میرے پاس امانت ہیں، بکریاں میرے پاس امانت ہیں۔ وہ دو شخصیات، ایک صادق الامین تھی، ایک اس کا مرید تھا، ایک خود امانت دار تھا اور پوری امت کو امین بنانے کے لیے آیا تھا، اور دوسرا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
انہوں نے ناراضگی تو نہیں محسوس کرنی تھی، ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے کہ بچہ ایماندار ہے، امانت دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں کوئی ایسی بکری دو جو ابھی دودھ نہیں دیتی، ایسی بکری دو جو ابھی دودھ نہیں دیتی۔ اس نے ایک پٹھوری، ہماری زبان میں ایک پٹھوری سامنے کر دی۔ دل میں خیال بھی آ رہا ہے بڑی بواقار شخصیت ہے، بڑی عزت والی عظمت والی شخصیات ہیں، کبھی پٹھوریوں نے بھی دودھ دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود، بچپنے کی عمر، دل میں خیالات کا سمندر، چہرے مورے سے متاثر، کہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس شخصیت نے ایک ہاتھ اس پٹھوری کی ٹانگ پر رکھا، اسے کھینچ لیا، دوسرا اس کے تھنوں پر لگایا اور زبان ہونٹ ہلنے لگے، یعنی کچھ پڑھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تھن لمبے ہوتے چلے گئے، دودھ سے حوالہ بھر گیا، تھن لمبے ہوتے چلے گئے، حوالہ دودھ سے بھر گیا۔ جو دوسرا ساتھی تھا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک پتھر کا پیالہ نما پتھر دیا، اس میں انہوں نے دودھ دویا، دودھ دو کر خود بھی پیا، مجھے بھی پلایا۔ جب سیر ہو گئے تو اس ذات نے کچھ پڑھنا شروع کیا، تھانوں نے سکڑنا شروع کیا، جس حالت میں پہلے تھے اسی حالت میں چلے گئے۔ میں نے کہا یہ کچھ مجھے بھی سکھا دو، تا ابھی تیری عمر چھوٹی ہے، تم بھی سیکھ لو گے۔ وہ شخصیات چلے گئیں لیکن دل میں گھر کر گئیں۔ پہلے بھی سنتا تھا، غلام تھا، ادھر ادھر سے بات تو سنتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرما دی، اسلام قبول فرما لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بہت بڑے امین ہیں، فقہائے امت میں سے ہیں۔ سفر میں، حضر میں، کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ رات کو پانی وضو کے لیے دینا، جوتے سیدھے کرنا، جوتے پہلانا، جوتے اتارنا، ضروریات کا سامان مہیا کرنا، آپ کا سامان اٹھانا، حتیٰ کہ رازدار پیغمبر مشہور ہو گئے۔ آپ کے گھر میں آتے جاتے خدمت کے لیے مامور۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب خدمت میں رہتے تھے ہر وقت۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جا رہے تھے، مسجد میں سے تلاوت قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب مکے میں تھے نا، مکے میں
تو سب سے پہلے بیت اللہ میں انہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ صحابہ نے کہا ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو قرآن کو ان قریشیوں کے سامنے پڑھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا قوم قبیلہ نہیں ہے، ایسا آدمی جائے جس کا قوم قبیلہ ہو، تاکہ انہوں نے سننا ہے تو برداشت نہیں کرنا، ظلم کریں گے تو کوئی ڈھال بننے کے لیے ہوگا، کوئی حفاظت کے لیے ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں ہی جاؤں گا، میں ہی پڑھوں گا۔ یہ گئے، قرآن پڑھا، قریشیوں نے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ آگے کہنے لگے صحابہ کہ ہم نے وہ کہا تھا نا، کہنے لگے اگر اجازت دیں تو کل میں پھر جا کر پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا قرآن جس لہجے میں آسمان سے اترا ہے، اگر اس لہجے میں پڑھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود کے لہجے میں پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تلاوت کر رہے ہیں، مسجد کا ماحول ہے، رات کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کا تعلق ہے، یہ قرآن کا ادب ہے۔ صحابہ کا یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ کار تھا۔ آج ہم جب کوئی مرنے لگتا ہے اس وقت قرآن پڑھتے ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے اس کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی خود نہیں پڑھتے، کرائے پر پڑھواتے ہیں، بلا لیتے ہیں حفاظ کرام کو اور کہتے ہیں تم پڑھو، وہ پڑھ دیتے ہیں اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دکان بنا لی کوئی نہیں، حفاظ کرام کو بلا لیا، قرآن پڑھا لیا۔ کوئی مکان بنا لیا، بلا لیا، قرآن پڑھا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق یہ اس مسجد کے قریب آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ رک گئے، اس کی تلاوت کو سننے لگے، سنتے رہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگنا شروع کی۔ انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، وہ تو مسجد میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پر آمین کہنا شروع کیا۔ کہا عبداللہ تو دعا مانگ، اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا، جو تو مانگے گا اللہ تجھے عطا کر دے گا۔ یہ اندر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر یہ فرما رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا کل میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر یہ پیغام پہنچاؤں گا، خوشخبری دوں گا، مبارک دوں گا، عبداللہ تو تلاوت کر رہا تھا، تو دعا مانگ رہا تھا، اللہ کا نبی آمین کہہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے ہی ان کو بتا چکے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر سے میں نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ جا رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آپ نے کہا پوچھو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں کا جا رہا ہے؟ قاصد نے جا کر پوچھا کہ قافلے والوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں فج عمیق سے۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟
کہا بیت عتیق کا ارادہ ہے۔ انہوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، وہ کہہ رہے ہیں فج عمیق سے آ رہے ہیں اور بیت عتیق کی طرف جا رہے ہیں۔ فج عمیق تھا، دور کی راہ سے آ رہے ہیں، اور بیت عتیق بیت اللہ کو کہتے ہیں۔ عتیق کہتے ہیں جو جہنم سے آزاد کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فضیلت دی بیت اللہ کو، ایک نماز وہاں پڑھیں اللہ 1,00,000 کا ثواب دیتے ہیں۔ اور جو کوئی خوش قسمت اللہ کی رضا کے لیے جس پر حج کی توفیق ہو گئی، حج فرض ہو گیا، وہ حج ادا کرتا ہے، تو حج کے ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنا ہے۔ بیت عتیق، بیت اللہ کو کہا بیت عتیق کہ ہم جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوچ لیا کہ اس قافلے میں کوئی عالم ربانی ضرور ہے، کوئی عالم ضرور ہے، عالم ضرور ہے کسی سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اس قافلے والوں سے جا کر پوچھو کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت کیا ہے، کون سی ہے سب سے بڑی آیت۔ جب پوچھا گیا تو بتایا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، فضیلت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی فرضوں کے بعد آیت الکرسی کو تلاوت کرے تو اب جنت میں اور اس کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جو کوئی رات کو پڑھے اور اس کے مکان کی، اس کے سامان کی اور اس کی حفاظت کر دیتی ہے، موت کے سوا اور کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یقین کا عمل ہونا ضروری ہے۔ اور جب پوچھا کہ کون سی بڑی آیت ہے تو بتایا گیا آیت الکرسی۔ پھر پوچھا کہ قرآن مجید میں سب سے محکم آیت کون سی ہے تو جواب ملا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ اکبر۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بعض مرتبہ ایسے ہیں کہ اس میں سمندر سمٹ جاتا ہے۔ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں اور تمہیں احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ تمہیں تعاون کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اس آیت کا معنی ہے۔ فرمایا سب سے محکم آیت یہ ہے۔ ایک اور طریقے سے سمجھیں، کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا، اللہ کو اس کی عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطاعت سے اور خلق خدا کو خدمت سے راضی کر لو، یہی سارا اسلام ہے، یہی سارا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا گیا کہ بتاؤ قرآن مجید میں سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ جواب ملا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی نیکی والا ایک ذرے برابر نیکی کا بھی بدلہ پائے گا، اور ہر برائی والا جو ذرہ برابر برائی ہے اس کو بھی دیکھ لے گا، اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ یہ سب سے جامع آیت ہے قرآن مجید کی۔ پھر چوتھا سوال کیا گیا قرآن مجید میں سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کون سی ہے تو جواب ملا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے
اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہے۔ جو شخص برے کام کرے گا اسی کا بدلہ دیا جائے گا، اور خدا کے سوا کسی کو بھی اپنا حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا۔ اہل کتاب کی جو آرزویں تھیں، کیا کہتے تھے؟ ہم سید زادے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو چند دنوں کے لیے، پھر ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت ہوگی۔ لیکن یہ ان کی آرزویں تھیں۔ اور اگر کوئی اس امت میں بھی آرزویں، فرمایا لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ، تمہاری آرزویں بھی کچھ کام نہ دیں گی۔ جس نے بھی برائی کی ہے اس کا بھی بدلہ ہوگا، اس کو بدلہ ملے گا۔ ذات پات سامنے نہیں ہوگی، کسی کی ذات پات سامنے نہیں ہوگی، بلکہ برائی کا بدلہ ملے گا۔ یہ سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ پھر پانچواں سوال ہوا، قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود تو قافلے سے جواب آیا کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں، قل کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن مجید کی آیت ہے۔ جب یہ سارے جواب سنے گئے تو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان سے پوچھو کیا تم میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہے؟ تو کہنے لگے بے شک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے پہلے یہ خبر تھی کہ یہ جواب انہی کے جواب ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں بیمار ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو کسی قسم کی شکایت ہو؟ تو کہنے لگے ہاں مجھے شکایت ہے، اور مجھے شکایت ہے اپنے گناہوں کی۔ اللہ اکبر، مجھے شکایت ہے اپنے گناہوں کی۔ بیماری کی وقت میں، آخری وقت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شکایت ہے اپنے گناہوں کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک دیوار پر یا اونچی جگہ پر چڑھے، دوتی بندھی ہوئی تھی، ان کی پنڈلیاں ننگی ہو گئیں، جسم نحیف تھا، پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، صحابہ کی ہنسی نکل گئی۔ جس طرح کوئی عیبدار چیز دیکھی جاتی ہے نا، تو چھوٹی پنڈلیاں ہونے کی وجہ سے ان کی ہنسی نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما دے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان چھوٹی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنستے ہو؟ ان کا وزن تمہیں قیامت میں معلوم ہوگا جب یہ میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ایمان کی وجہ سے بھاری ہوں گی۔ اور یہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جن میں ترازو کے بعض اعمال نامے تول دیے جائیں گے، بعض کو شکل دی جائے گی، اور بعض جو ہے نا وہ انسان کو اس میں تول دیا جائے گا۔ مختلف کیفیات ہیں۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کی شکایت رکھتا ہوں اور کسی کی شکایت نہیں رکھتا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اللہ تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ کہا ہاں مجھے خواہش بھی ہے، اور مجھے خواہش ہے اللہ کی رحمت کی، میں اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہوں۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ آپ کو جو وظیفہ میں دینا چاہتا تھا آپ نہیں لیتے تھے، اب مجھے میرے دل میں خیال ہے کہ میں وہ تمہیں سارا مال جمع شدہ دے دوں۔ تو کہا مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے اگر تمہیں ضرورت نہیں تو آپ کی بچیاں ہیں ان کے لیے لے لو۔ تو کیا کہا؟ ایمان اور یقین کی یہ کیفیت ہے۔ کہا میں نے اپنے اللہ آقا و مرشد سے سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من قرأت الواقعہ کل لیلۃ لم تصب الفاقہ، کہ جو بھی سورۃ واقعہ کو ہر روز ہر رات کو پڑھ لیتا ہے وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھلا بھی دی ہے، پڑھنے کی ترتیب بھی دے دی ہے، وہ سورۃ واقعہ پڑھتی ہیں، لہذا مجھے یقین ہے کبھی وہ محتاج نہیں ہوں گی، اور مجھے تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ واقعات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم سوچیں کہ ہمارا ایمان کس قدر ہے، اور ہمارے اعمال میں اس ایمان کی وجہ سے ہمارے اعمال کی کیفیت کتنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔